اب یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ کوئی کامل شریعت کے ہاتھ پر بیعت ہو مرید اور مرشد کے لیے عقیدہ رکھ لے ویسا جیسے بلے شاہ کا تھا، یہ کفر ہو جائے گا اس کے لیے۔ لیکن یہ بات ہم کرتے نہیں ہیں لوگوں کے سامنے کیونکہ بڑی پیچیدگی ہے اس میں، لیکن حقیقت یہی ہے، جیسا مرشد ہے ویسا ہی عقیدہ ہوگا۔ سارے مرشدوں کا لیول روحانیت میں ایک جیسا نہیں ہے۔ اب جیسے رابعہ بصری جو تھی، ان کا کعبہ طواف کرتا تھا، اب جو ظاہر پرست ہیں ان کے لیے بہت بڑی بات ہے یہ، لیکن ایسے بھی ولی ہوتے ہیں کہ جن کا بیت المعمور طواف کرتا ہے، اور ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کا طواف عرش الہی کرتا ہے۔ جن کا طواف ہر مرشد کا اپنے مرید پر حق ہوتا ہے۔ صحیح؟ جو شریعت کا مرشد ہے اس کا مرید پر حق شریعت کے حساب سے ہوگا۔ اب جن لوگوں نے یہ بات سنی ہے شریعت والی، وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی مرشد کو حد سے زیادہ آگے محبت میں نہ بڑھ جاؤ، شریعت کے مطابق چلو۔ تو جو وہ کہتے ہیں وہ شریعت والوں کے لیے ہے۔ جو کامل شریعت ہوتا ہے تمہارے نفس کو پاک کرے گا، نفس شکن ہے، اس نے تم کو بیعت کیا ہے، نفس کو پاک کر کے تمہارے نفس کو دربار رسالت میں پہنچائے گا، وہ کامل شریعت ہے۔ اس مرشد کا اپنے مریدوں پر شریعت کے مطابق حق ہوتا ہے۔ اور جو طریقت والا مرشد ہے اس نے تمہارے نفس کو نہیں، تمہارے قلب کو بیت المعمور نہیں، عالم ملکوت میں پہنچانا ہے، اور آخر میں اللہ کی ذات تک تمہیں پہنچانا ہے، تو اس کا تمہارے اوپر حق قوانین طریقت کے مطابق۔ اب یہ جو سلطان باہو نے کہا مرشد دا دیدار وے باہو مینو لکھ کروڑاں حجاں ہوں، اب یہ کوئی عام مرشد کے لیے تھوڑی کہا ہے۔ یہ باتیں پڑھ کے عام بھائی پھیرو میں کوئی گلی میں مرشد کامل بن کے بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنے مریدوں کو کہے کہ جی ہمیں دیکھتے جاؤ تمہارے حج ہو گئے، تو گمراہی ہے۔ مرشد دا دیدار و باہو مینو لکھ کروڑاں حجاں ہوں، یہ ایسے مرشد کے لیے ہے کہ جس نے رب کا دیدار کر لیا، کیونکہ جب وہ رب کا دیدار کرتا ہے اچھا اب دیکھو، اگر مرشد نے رب کا دیدار کیا ہے، اس کی آنکھوں میں رب کا نقشہ ہے اور وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تو ہلکا ہلکا رب کا نقشہ تمہارے اندر جا رہا ہے، اس کا دیکھنا کتنا عظیم ہو گیا۔ کیوں بھائی؟ اس کا دیکھنا تمہارے لیے کتنا بابرکت ہو گیا۔ اور وہی جب باطنی توجہ کر کے تمہارے دل اور روح کو دیکھے گا تو ہلکا ہلکا رب کا نقشہ تمہارے روح اور دل میں اترتا جائے گا۔ جب رب کا دیدار ہوتا ہے تو وہ جو رب کا نقشہ ہے وہ
انسان کا لطیفہ انا دیدار کو جاتا ہے نا، لطیفہ انا یہ دیدار کو جاتا ہے، وہ جب اوپر پہنچتا ہے لطیفہ انا، اس کو خطاب ہوتا ہے کہ تو مجھے دیکھ لے، میں تجھے دیکھ لوں۔ تمہاری روح، تمہارا دل، تمہارا اخفا خفی کسی سے تعلق نہیں ہے اللہ کا۔ وہ لطیفہ انا اوپر جاتا ہے، اس سے مخاطب ہوتا ہے، اسی کو دیدار کراتا ہے۔ کیوں؟ یہ لطیفہ انا عالم احدیت کی اسی کی مخلوق ہے نا، یہ عالم احدیت کی مخلوق تمہارے اندر رب نے سر میں رکھی ہوئی، اور اسی مخلوق کے ذریعے تم رب کو دیکھ پاؤ گے، اسی مخلوق کے ذریعے کہ جو سر میں ہے۔ پھر جب وہ لطیفہ انا کے سامنے آ گیا، ایک تو اس کی یہ توحید بھی رہ گئی کہ جو میرے علاقے کی مخلوقیں ہیں میں انہی کے سامنے آیا، غیر کے سامنے نہیں آیا، تو اس کا نقشہ لطیفہ انا کے اندر چلا جاتا ہے۔ پھر اس کو خطاب ہوتا ہے، کس کو؟ جو اوپر گیا تھا۔ اوپر کون گیا تھا؟ لطیفہ انا۔ اس کو خطاب ہوتا ہے کہ اب تو نیچے چلا جا، اب جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے۔ صحیح ہے نا؟ اب جب وہ نیچے آتا ہے، وہ بندہ سو رہا ہوتا ہے، وہ نیچے آتا ہے، لطیفہ انا دماغ میں، جب دماغ میں آتا ہے بندہ سو رہا ہے تو اس کو جھرجھری سی ہوتی ہے، جیسے یہاں پر انگارے لگ رہے ہیں سر میں یوں، کیونکہ لطیفہ ہے نا اکیلا نہیں آیا ہے نا، رب کا جلوہ لے کے آیا، یوں یوں تاریں چل رہی ہوتی ہیں آر پار، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی سر قلم کر رہا ہے جب وہ لطیفہ ہے نا دیدار کے بعد واپس آتا ہے۔ پھر جب وہ واپس آتا ہے تو وہ لطیفہ ہے نا کے سامنے وہ جلوہ اوریاں ہو جاتا ہے، پھر اس کو نظر آتا ہے جسم کو۔ جب اس کا لطیفہ ہے نا اوپر ہوتا ہے اس وقت اسے بندے کو پتہ نہیں چلتا ہے، یہ ڈیلیڈ ری ایکشن ہوتا ہے۔ جب وہ واپس جسم میں آئے گا تب اس کو پتہ چلے گا کہ یہ رب ہے، وہ لمحہ تو گزر گیا۔ پھر وہ آنکھوں میں آ جاتا ہے، اس کے بعد جو آنکھ ہے، پھر مرشد کہتا ہے کہ اب ان آنکھوں سے دل کے اوپر تصور کرو۔ پھر جب وہ دل کے اوپر تصور کرتا ہے، وہ جو بھی اس میں ذات یہ وہ سب ہوتا ہے سب ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ رب کا چہرہ دل پہ آ کے چپک جاتا ہے۔ وہ پورا جو قلب ہے اس کو گھیر لیتا ہے رب کا چہرہ، جس طرف سے بھی دیکھو رب نظر آتا ہے، قلب کے چاروں طرف رب نظر آتا ہے، رب نظر آتا ہے، اس کے گلابی گلابی ہونٹ نظر آتے ہیں۔ اس کا جی نہیں چاہتا کہ آنکھیں کھول کے انسانوں کو دیکھے، لوگوں کو دیکھے، اسی میں مدہوش رہتا ہے۔ وہی تو اب 3 جگہ ہو گئی، ایک اس کا لطیفہ انا ہو گیا، ادھر تو اسٹور ہے رب کا نقشہ اوریجنل، ادھر اسٹور ہے، اس کی جھلک آنکھوں میں گئی
ادھر بھی آ گیا، پھر آنکھوں سے اس کی جھلک دل میں چلی گئی، تو اب 3 جگہ رب کا نقشہ آ گیا۔ کتنی جگہ؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ انا۔ ایک تو لطیفہ انا میں آ گیا، دوسرا اس کی آنکھوں میں آ گیا، تیسرا اس کے دل میں آ گیا۔ اب یہ 3 رب کے نقشے ہو گئے۔ یہ کیا ہو گئے؟ وہ جو لطیفہ انا میں آیا وہ اس ولی کے اپنے لیے ہے، وہ جو اس کی آنکھوں میں آیا وہ رشد و ہدایت کے لیے ہے، اور وہ جو دل کے اندر آیا وہ اپنے مریدوں کو رب کا دیدار کرانے کے لیے ہے۔ جس کو وہ دل والا نقشہ نظر آیا اس کو کہا لک کروڑا حجا ہو۔ جی وہ جو آنکھوں میں آیا ہے نا وہ ذکر قلب کے لیے آیا، جدھر نظر ڈالے مردہ دل کے اوپر اس کو اس میں ذات اللہ کے نور سے زندہ کر دے، جدھر نظر ڈالے۔ یہ اس کی نشانی، یہی ایک نشانی ہے مرشد کامل کی، اور کوئی نشانی نہیں۔ اگر وہ اپنی نظر کیمیا سے کسی مردہ قلب کو زندہ نہیں کر سکتا تو مرشد کامل نہیں ہے، اس کو بوری میں بند کر کے دریا میں بہا دو۔ یہ بھی سلطان باہو نے کہا کہ جو تمہارا دل اللہ کے نام سے زندہ نہ کر سکے اس کو بوری میں بند کر کے۔ اب اگر مرشد کسی کو اپنے قلب پہ جو اس کے نقشہ ہے رب کا باطنی طور پر وہ دکھا دے، اس کے لیے باہو نے کہا کہ لک کروڑا حج ہو۔ ایسے چلتے پھرتے مرشد کو دیکھنا لک کروڑ حج کا ثواب نہیں ہے وہ، ورنہ پھر حضور پاک کی صحبت میں بیٹھنے والے جو 30 سال تک اس کو دیکھتے رہے وہ کیسے گمراہ ہوتے، کیسے منافق ہو جاتے۔ اگر سلطان باہو کو دیکھنا لک کروڑ حج کا ثواب ہے، حضور پاک کو دیکھنا کیا ہوگا؟ وہ جو دل کے اوپر نقشہ آیا نا مرید کے، جس مرید کو وہ دکھایا اس کے لیے کہا لک کروڑا حجا ہو، عام کے لیے نہیں کہا، ان کے لیے کہا جنہوں نے اندر کا نقشہ دکھایا۔ اب جس مرید کا قلب زندہ کیا مرشد نے نظروں سے، تو مرید کا تعلق مرشد کی نظروں سے ہے، ویسا ہی عقیدہ ہوگا۔ پھر مرشد جس مرید کو نظروں سے ہٹا کے دل کی طرف اپنے لے گیا اس کا ایمان دوسرے مرید سے مختلف ہوگا۔ وہ جو نظروں سے تیرا دل اللہ اللہ کیا وہ مرشد کو مرشد اور اللہ کو اللہ مانے گا، اور جس کو اپنے دل کا نقشہ بھی جس نے دکھایا نا وہ مرید مرشد کو ہی رب مانے گا۔ پیر دونوں ایک ہی مرشد کے ہیں، اس کا ایمان کچھ اور اس کا ایمان کچھ اور، کیونکہ اس کو دل کو زندہ کیا، نظروں سے تعلق ہے، اس سے دل کا تعلق جوڑا نہیں، وہ نظروں سے ذکر چلایا نا، اور اس کو دل کا نقشہ بھی دکھا دیا، جس کو دل کا نقشہ بھی دکھایا اس کا تعلق پھر دل سے ہو گیا، اور وہ دل کی بیعت میں چلا گیا۔ جو دل کی بیعت میں چلا گیا نا تو پھر اس کا رب رسول وہی ہے جو میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا فرض فریضے روزے نماز قرآن بھی تو، پھر اس کے لیے یہ۔ اب مرشد ہے، اس کی مرضی ہے، وہ اپنے دل کا نقشہ کسی ہندو کو دکھا دے، کسی سکھ کو دکھا دے، اور کسی کافر کو دکھا دے۔ تم تو یہی کہو گے نا اس نے نہ نمازیں پڑھی نہ کلمہ پڑھا، وہ اس نے رب کا چہرہ دیکھ لیا۔ وہ جو سلطان باہو نے کہا نا کہ 6 مسلم 6 کافر، وہ ان نظروں کے لیے نہیں، وہ دل کے نقشے کے لیے کہا کہ جس کو یہ دکھا دیا تو فرق نہیں ہے وہ کافر تھا یا مسلم۔ بنا عشق دلبر کیا کفر کیا اسلام ہے۔